امام دین کہ ہمارے جسم کے اندر ہاں جی 24 گھنٹے ہاں جی فیکٹریاں مشینریاں کام کر رہی ہیں. جہاں چھٹی بھی کبھی نہیں ہوتی. ہوئے ہوئے ہائے ہائے 24 گھنٹے اور ساری زندگی مزدور ورکنگ کیے جا رہے ہیں اور ان کی پینشن بھی نہیں ان کو ملتی, ان کی کوئی تنخواہ بھی نہیں بڑھتی اور ان کو کچھ نہیں ملتا. بے شک, اور ہم پھر بھی قدر نہیں کرتے. ہوئے اب آپ دیکھیں نا, جو دل ہے, جب میں دل کی بات کرتا ہوں کہ جب دل سکڑتا ہے ہاں جی اور یہ صاف خون پھینکتا ہے پورے جسم میں, ہاں جی, اور یہ گندا خون جب واپس آتا ہے دل کے دائیں حصے کی پھر طرف, وہ صاف ہو کر پھر صاف ہو کے جاتا ہے, اور یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. حتیٰ کہ رات کو جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی یہ فیکٹری کام کر رہی ہوتی. سارے نظام کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب دل کا بایاں حصہ سکڑتا ہے ہاں جی تو اس نے صاف خون پورے جسم میں پھینک دیا. ہاں جی اب خون کے اندر آکسیجن ہوتی ہے, اس کے اندر ایسے ذرات ہوتے ہیں جو ہماری نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں. نشو و نما سرخی پاؤڈر ہمارا جو ہوتا ہے. نشو و نما کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہوتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں. پھر اچھا وہ خوراک ہوتی ہے نا, اچھا اچھا, تو خوراک کیسے جائے گی؟ خون کے جیسے ذریعے جائے گی. پودوں کو خوراک ملتی ہے تو ان کی نشو و نما ہوتی ہے. شاباش, بالکل. پھول جب ہی کھلتے ہیں جب وہاں پر بیج ڈالا جاتا ہے, ہاں, اور وہ بیج جو ہے وہی پھول کی صورت میں زمین کے اوپر آ جاتا ہے. بے شک, بالکل صحیح آپ نے کہا. تو جب وہ خون گیا ہاں جسم کے اندر, ہاں جی, پھر وہاں سے اس نے آکسیجن صفائی دے دی ہوئی. ہاں جی اور اس نے خوراک دے دی. ہاں جی پھر وہاں سے جو فضلہ تھا ہاں جی وہ اس نے سارا اکٹھا کیا ہاں جی. اور واپس آیا دل کی طرف ان وینز کے ذریعے, اچھا, اور 60,000 میل کا سفر طے کر کے آیا ہاں جی, ایک دفعہ میں. نہ تو یہ جو 60,000 میل کا سفر ہے, جی, ادھر کوئی اس کو کنوینس وغیرہ نہیں ملتی, کوئی چنگچی رکشہ, دوسرا رکشہ, کوئی ٹرین, کوئی بس, جہاں پر وہ پیدل نہ اس کو آنا پڑے. پیدل نہیں آتا, وہ فلو کرتا ہے, بہتا ہے امام دین. اچھا, جیسے نہر میں پانی جی بہتا بالکل. رہتا ہے اور تو کیا, اس کے پاس بھی کوئی سواری تو نہیں ہوتی, کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی کہ وہ برر کر کے چلا جائے. وہ جو پائپس ہیں نا, ان پائپس کے اندر اللہ نے ایسے پٹھے رکھے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے نظام رکھے ہوئے ہیں جو اس خون کو بہانے میں مدد دیتے ہیں. تو اب دیکھیں, جب اتنے اہم کام ہمارے جسم میں انجام دیے جا رہے ہیں ہاں جی, اور ہم قدر نہیں کرتے ہائے ہیں. ہائے, ہم نے پتیسے کھانے ہیں, میں نے تو نہیں کھایا. ہم نے سری پائی کھانے ہیں, اچھا جی, ہم نے کڑھائیاں کھانی ہیں, اچھا جی, ہم نے جناب نان کھانے ہیں, نہاری کھانی ہے, اور پھر ہم نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ یار میرے دل کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. آخر اس خوراک کا انجام کیا ہوا نا, پھر بائی پاس ہو گیا. ہاں جی ہاں جی, کیونکہ نالیاں اتنی تنگ ہو گئی تھیں. ہاں جی. اور امام دین ایک بات ذہن میں رکھیں, جو نالی تنگ ہوئی ہے وہ تو ہم نے, اگر یہاں پر یہ نالی اس جگہ سے تنگ ہوئی ہے تو یہ تو نکال دی, نکالی نہیں, ہم نے بائی پاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری نالی کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا, اس کے علاوہ اس کے آگے لگا دیا. اچھا, جب آگے ہم نے لگا دیا تو خون, اب جو نالی تنگ تھی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ ہے. اب جو نالی ہم نے لگائی ہے, ہاں جی ہاں جی, جو گریفٹ ہم نے لگایا ہے, اس نے اس تنگی کو بائی پاس کر دیا ہے. اچھا, اس کے اوپر سے وہ ادھر جا کر ملے. بالکل. اب خون جو ہے وہ پہلے یہاں پہ تنگی میں تو پرابلم آ رہا ہے, اب خون جو ہم نے گریفٹ لگایا ہے اس کے ذریعے اس نالی میں آگے چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, یہ کھانے پینے کے معاملے میں کوئی اور احتیاط کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار. کوئی شک نہیں. اب دیکھیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کو سادہ کر دیں. سادہ, مثلاً سبزیاں کھائیں. وہ تو سبزی جدھر اگی ہوئی ہوتی ہے اس پہلی میں سے نہیں گزرتا. پھل کھائیں. پھل کھائے گا وہ بھی کسی کے جو ریڑیوں پہ بک رہے ہوتے ہیں نا, وہ جاتا جاتا اٹھا کے کھا لیتا. کمال کی بات ہے ویسے. نہیں, اس کی اپنی طبیعت ہے. پھر دالیں کھائیں. دالیں, اچھا. پھر مکئی کا آٹا اچھا استعمال کریں, اس کی روٹی کھائیں. اچھا جی. پھر یہ جو مچھلی ہوتی ہے نا, ہاں جی,
مچھلی کون سی؟ ایک تو دریائی مچھلی ہوتی ہے، ایک فارم کی ہوتی ہے. فارم کی تو میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں دریائی مچھلی کھانی چاہیے، تازہ پانی کی مچھلی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا جی اچھا. دوسرا ایک سمندر کی مچھلی بھی ہوتی ہے. اچھا جی، اس میں کہتے ہیں نمک بہت زیادہ ہوتا ہاں نمک ہوتا ہے، لیکن اب جیسے سیلمن ہے یا ڈیونا ہے، میکرل ہے، بلو فش ہے، ٹراؤٹ بہت اچھی ہے. ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ وہ مچھلیاں بتا رہے ہیں جو دیسی بندے ان کا نام نہیں لے سکتے. دیسی بندے نہیں لے سکتے، لیکن اس بہانے ان لوگوں کو جو یہ مچھلی کھا سکتے ان کا پیغام تو چلا جائے گا نا. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو ولایتی ناموں والی مچھلیاں ہیں یہ آپس میں گفتگو بھی انگریزی زبان میں کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کرتی ہوں. وہ میں نے کبھی کبھی سمندر کے پاس کھڑے ہو کر سنا ہے نا، تو کوئی اچھا. گفتگو انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس تو پتہ نہیں کیا کہتی ہے. تحقیق کیا کہتی ہے؟ تحقیق کہتی ہے، آپ بتائیں کیا کہتی ہے. تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ مریض جن کا بائی پاس آپریشن ہوا ہاں اور اگر وہ ہاں جی، ہفتے میں 3 بار یہ مچھلیاں استعمال کرتے یہ ہیں انگریزی ناموں والی. جی ہاں جی. بھاپ میں بنی ہوئی، اچھا تو ان میں 45% امکان کم ہوتا ہے نالیوں کی تنگی کا. اچھا. آپ خود سوچیں، لیکن ساتھ میں اور بھی احتیاط کرنی ہے. یہ پھر کیا مطلب مچھلی بھی کھانی ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے. تو امام دین یہ تو نہ ہوا نا کہ آپ نے مچھلی تو کھائی لیکن ساتھ میں تمباکو کو بند نہ کیا. نہیں دیکھیں، تمباکو کی اور بات ہے اور مچھلی کی اور بات ہے. امام دین سب چیزوں میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. اچھا جی، چلے وہ سگریٹ وغیرہ جو پیتا وہ نہ پی، مکمل طور پہ بند کر دیں. کبھی کبھار اگر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 2-3 کشٹ لگانے ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام دین. کیونکہ دیکھیں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو 1 سگریٹ روزانہ پیتے ہیں ان کی عمر جو زندگی جو ہے وہ 5 منٹ کہتے ہیں کم ہو جائے. ان میں بھی 45% امکان زیادہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا اور فالج کا. اچھا. آپ نے سنا ہوگا نا، میں تو 1 سگریٹ پیتا ہوں تو مجھے کیا ہو سکتا ہے. تو وہ ایک بھی زہری قاتل ہے. جی ڈاکٹر صاحب سگریٹ کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ یہ صحت کے لیے بڑا مضر ہے. جی تو وہاں چوپال میں جی حقہ ذرا لطف دیتا ہے، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور حقہ بھی چلتا رہتا ہے اور گڑ 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 کی آواز کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا. امام دین جب بائی پاس آپریشن ہو جاتا ہے نا، ہاں جی تو یاد رکھیں میری بات، ہاں جی. پھر تمباکو کسی بھی شکل میں استعمال ہوتا ہے، اچھا. چاہے وہ سگریٹ ہے، ہاں. وہ سگار ہے، اچھا وہ پائپ ہے، اچھا وہ شیشہ ہے، اچھا. وہ نسوار ہے، اچھا. وہ الیکٹرانک سگریٹ ہے. یہ جو سگریٹ بجلی سے چلتا ہے؟ وہ ایک ڈیوائس آتی ہے، اس کے اندر ایک سولوشن ڈالا جاتا ہے اچھا اور جب اس کو چلاتے ہیں بیٹری آپریٹڈ ہوتا ہے اچھا تو اس کے بخارات بنتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جناب کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ تو کرنٹ بھی مار دیتا ہو. کرنٹ تو خیر نہیں مارتا. نہیں میں نے کہا اگر وہ اتنا الیکٹرک کا ہے بنا ہوا تو اس کا تو بل بھی آتا ہوگا، وابڈا والے اس کا چلان بھی کرتے ہوں گے کہ یہ میٹر انہوں نے سلو کیا ہوا ہے. اس میں سیلز ہوتے ہیں، وہ اس سے وہ آپریٹ ہوتا ہے. جی اچھا، اس کو ویسے ہی الیکٹرک کہتے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ پان، کہ اگر پان میں آپ تمباکو ڈال کے استعمال کرتے ہیں نا، ہاں جی ہاں تو جی. کوشش کریں امام دین کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اچھا. مکمل طور پہ. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بائی پاس بہت عرصے تک چلے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے، جی اس کو گٹکا کہتے ہیں. وہ تو اور بھی خطرناک ہے. ہاں جی. جی اس میں تو پان وہ تو ایسے ہی ایسے مٹی سی ہوتی ہے، جی. جیسے گاچھڑی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑا سا آج کل میں نے دیکھا کچھ لوگ چپکے سے منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو گٹکا ان سب کا سردار ہے. کیمیکلز ہوتے ہیں نا امام دین، وہ تو خالی دل کے لیے نقصان دہ تو ہے. اچھا. گٹکے کے استعمال کی وجہ سے منہ کا کینسر بہت ہوتا ہے. وہ لوگ جو پائپ کا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، ان میں ہونٹوں کا کینسر بہت ہوتا ہے. اچھا. ان میں زبان کا کینسر بہت ہوتا ہے. اچھا. ان کے اندر یہ جو ہمارا چیک ہوتا ہے اس کا کینسر بہت ہوتا ہے. ہوتا ہے؟ یہ چیک نہیں ہوتا جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اسے، چیک کو؟ یہ گلنگوریاں
विच टोए। खैर ये ऐसे गाना मेरे मुंह से निकल गया। जी। हाँ जी। इनको कहते हैं कल्ले, कहते हैं अच्छा, उर्दू में, कल्ले कल्ले जी। और पंजाबी में गल्ला कहते हैं। अच्छा, गल्ला कहते हैं। गल्ला। अच्छा, गल्ला। हाँ जी। ठीक है, ओके। तो इसका कैंसर होता है। अच्छा। तो देखिए कहाँ अदब के अंदर बातें किस तरह की जाती हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ कैसी बात है कि इनका कैंसर हो गया हुई। और फिर उसको काटा जाता है, तो फिर वो कल्ला किस तरह का हो जाता होगा। हुई। है? तो इमाम दीन, ये तमाम चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। और शीशा, हाँ जी। हाँ। शीशे के बारे में तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने 1 घंटा शीशा पी लिया, हाँ जी। 100 सिगरेट के बराबर है। अल्लाह अकबर। इतना नुकसानदेह है क्योंकि लोगों को इल्म ही नहीं, और यहाँ पर तंबाकू को मुख्तलिफ फ्लेवर दे दे के इस्तेमाल किया जाता है शीशे में, मसाल के तौर पर। कभी सेब का, कभी और मुख्तलिफ फलों का। अच्छा, ये सेब का तो मुरब्बा मैंने खाया हुआ है, ये जी। शीशा भी सेब का होता? वो मसनूई खुशबू होती है ना इमाम दीन, वो उसमें डाल दी जाती होगी। गर्ज ये कि हम ये कह सकते हैं कि मुनशियात यूँ है नहीं, जी। इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मौत को दावत देने के बराबर है। इमाम दीन, तंबाकू खैर मनशियात में तो नहीं आती ना। मुनशियात में आती हैं ना जी ये सारी चीज़ें। गुटखा जो मैंने आपको बताया है, ये बेचना भी जुर्म है, खरीदना भी जुर्म है। बिल्कुल। ये इसकी मिसाल वैसे ही दी जा सकती है जिस तरह रिश्वत है, कि रिश्वत देने वाला इस बात पे खुश होता है कि मेरा काम हो गया, जी। और रिश्वत लेने वाला इस बात पे खुश होता है कि मुझे रकम आ गई। हाँ जी। हालांकि रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं।